بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست ہے، جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان میں نحوست نہیں ہے۔ اب آپ ان حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اصل میں الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے۔ ایک حدیث سے یوں لگتا ہے کہ شاید ان تین چیزوں میں نحوست ہے، دوسری حدیث نے وضاحت کی ہے نحوست نہیں ہے، لیکن اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو پھر ان تین میں ہوتی۔ یہ تین چیزیں منحوس نہیں ہیں، ان تینوں میں نحوست نہیں ہے، لیکن اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو پھر ان میں ہوتی۔ یہ دونوں کی تطبیق ہے۔ سوال ہے، استوا علی العرش کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف ہے؟ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے، بلند ہے، ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سماعت کے لحاظ سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انسان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ یہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، محدثین کا عقیدہ ہے، اور یہی ایک ٹھوس عقیدہ ہے۔ بعض حضرات کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور میرے حالات سے واقف ہیں تو یہ کون سا کمال ہے؟ میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے حالات سے واقف ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق سے جدا ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے حالات سے اس قدر واقف ہے کہ اگر چیونٹی کا رنگ کالا ہو، پتھر کا رنگ بھی کالا ہو، رات بھی کالی ہو، کالی سیاہ رات میں کالی چیونٹی جب کالے پتھر پہ چلتی ہے، اللہ عرش سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، عقیدہ باطل ہے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا ہے، یہ اس لیے پوچھا گیا ہے کہ بعض حضرات جو اپنے آپ کی نسبت امام صاحب کی طرف کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، پیروکار ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ اس لیے پوچھا گیا ہے کہ امام صاحب کا اس کے بارے کیا عقیدہ ہے۔ امام صاحب کے اس مسئلے میں عقیدے کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک شخص ہے، امام صاحب ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے اب مجھے کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، میرا کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایسا بندہ جو یہ کہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، تو ایسے بندے کا عقیدہ کیسا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسا بندہ کافر ہے، ایسا بندہ کافر ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے الرحمن
علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو پھر وہ مذبذب کیوں ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے؟ اس کا مطلب یہ آیت کا یہ منکر ہے، یہ کافر ہے۔ یہ عقیدہ تھا امام صاحب کا، جس کو شیخ الاسلام امام تیمیہ نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ سوال ہے اہل حدیث و اناف میں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ رمضان مبارک میں میرا ایک درس ہوا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کب سے ہیں، تو اس میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ان کا کیا عقیدہ تھا اور یہ عقیدہ زمین پر کس کا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرأی، کہ اہل حدیث اور اہل رأی میں کیا فرق ہے، اہل حدیث اور اہل رأی میں کیا فرق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک اور مقام پر بھی جہاں یہ ذکر کیا ہے محدثین کا، اہل حدیث کا، تو اس میں کہا کہ اگر آپ نے محدثین دیکھنا ہے تو محدثین میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، اور اہل الرأی میں اگر دیکھنا ہو تو امام نخعی ہیں، ابراہیم نخعی، اور امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو باب قائم کرتے ہیں باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرأی، اہل حدیث اور اہل رأی یعنی احناف کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں اہل حدیث کا طرح امتیاز یہ ہے، ان کو ہر وقت ہر مسئلے میں حدیث چاہیے، وہ حدیث لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، حدیث کو ہی اہمیت دیتے ہیں، اور اہل رأی ہر مسئلے میں رأی کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ حدیث کو بنیاد بناتے ہیں اور وہ اپنی رأی اور عقل کو بنیاد بناتے ہیں، یہ ان کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ سوال ہے قرآن کریم کو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہے، جبکہ حدیث میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اب عمل کس پر کریں، قرآن پر یا حدیث پر؟ دیکھیں، ایک عام قاعدہ ہے جس قاعدے پر سب متفق ہیں، چاہے مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، حناف، کوئی بھی ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ ما من عام الا خصان و بعض، ہر تعمیم کی تخصیص ہوا کرتی ہے، تخصیص ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک عام حکم ہے اور کبھی قرآن کریم نے اس کی تخصیص کی ہے، کبھی حدیث اس کی تخصیص کرتی ہے۔ مثلا قرآن کریم کا ایک عام حکم ہے کہ میتہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ، کہ میتہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ میتہ کہتے ہیں ہر اس جانور کو جو ہو تو فطرتاً حلال، جو ہو تو حلال، اور ہو بھی ذی روح، اس میں روح آتی اور جاتی ہو، اور فطرتاً وہ حلال ہو، اصلاً وہ حلال ہو، لیکن اپنی موت آپ مر جائے، ذبح نہ کیا جائے، وہ میتہ ہے۔ بکری ہے، اس میں سانس آتا جاتا ہے، حلال ہے، اگر وہ اپنی موت آپ مر جائے یہ میتہ ہے۔ تو میتہ کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، میتہ جو ہے حرام ہے۔ اب حدیث نے تخصیص کر دی ہے کہ مچھلی حلال ہے، ایک میتہ ہے، یہ مچھلی بھی ایک میتہ ہے اور یہ حلال ہے۔ یہ بھی ایک ایسا جانور ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے، جب آتی جاتی ہے اس کو ذبح کیا جائے، لیکن ذبح نہیں کیا، اپنی موت آپ مر گئی، یہ حلال ہے۔ اب یہ عام میتہ حرام ہے، اس میں سے تخصیص ہو گئی، دو چیزوں کی تخصیص ہوگی، دونوں کی دونوں جو ہے نا، ٹڈی کی بھی اور اس کی بھی، دونوں ذی روح ہیں۔ یہ تخصیص کی ہے حدیث نے۔ تخصیص کس نے کی ہے؟ حدیث نے کی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کا ایک عام حکم ہے کہ جب پڑھا جائے توجہ کے ساتھ سنو، خاموشی اختیار کرو،
تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ اب حدیث نے ایک تخصیص کر دی کہ پورا قرآن کریم سننا ہے، لیکن جو نماز کے اندر ہے وہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، خالی سننی نہیں ہے، کیونکہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم ہے، فاتحہ کے پڑھنے کا حکم ہے، کہیں بھی سننے کا حکم نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں نہ حدیث میں کہیں بھی فاتحہ کے ایک عام قاعدہ ہے اور یہ خاص قاعدہ ہے، تخصیص ہے۔ جس طرح آپ نے وہاں کی تخصیص کو مانا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں بھی مانو، یہاں نہیں مانتے اس تخصیص کو بھی نہ مانیں۔ جب ایک عام حکم ہے اس کی تخصیص ہے، لہٰذا دونوں پر عمل ہو گیا۔ عام قاعدہ یہ قرآن کریم کو خاموش سے سنو، لیکن امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سوال ہے وطر کی دعا کب پڑھنی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں یا رفیدن کر کے ہاتھ باندھنے ہیں؟ احادیث سے ثابت ہے وطر کی دعا رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنا کس طرح ہے، آپ بعض صحابہ سے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور ہاتھ نہ اٹھانا بھی ثابت ہے، لہٰذا اگر رکوع سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھانا چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں، یا جس طرح آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں رکوع سے پہلے، آپ باندھے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کے بعد اگر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، رکوع کے بعد بھی چاہے ہاتھ اٹھا کر آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یہ ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں صحیح ہے، لیکن اجتہادی مسئلہ یہ بھی ہے، ہاتھ اگر آپ نے رکوع کے بعد باندھے ہوئے ہیں تو باندھے بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا کے لیے رفع الدین کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرات جو کہتے ہیں صرف نماز شروع کرتے وقت رفع الدین ثابت ہے، باقی درمیان میں جو ہے سب کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سکون اختیار کرو، لہٰذا پوری نماز کے اندر آپ رفع الدین کہیں نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے جب پہلا رفع الدین آپ اس کو مانتے ہیں، درمیان میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ان رفع الدین کو آپ نہیں مانتے تو یہ رفع الدین کہاں سے آ گیا؟ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اس کے تو آپ منکر ہیں، اور جو من گھڑت ضعیف جھوٹی احادیث سے ثابت ہے رفع الدین کرنا اور درمیان میں ہے، اس کو آپ نے کہاں سے لے لیا؟ لہٰذا صحیح احادیث کو مانو، یہی دین ہے، رفع الدین ثابت نہیں ہے، یہ عمل جو ثابت ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ عالم برزخ کی وضاحت کریں، کیا عالم برزخ میں ہونے والا عذاب کو آخرت کا عذاب کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ برزخ کسے کہتے ہیں، برزخ کہتے کسے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو عالم برزخ سمجھ آ جائے گا۔ برزخ جو ہے ایک آڑ ہے، امر ربی، اللہ کا حکم ہے، اس چیز کو بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ غالباً میرا کل ہی درس تھا ایک مرکز میں اور اتفاق اسی نقطے پر میری گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 دریا ہیں، 2 سمندر ہیں جو بہہ رہے ہیں اور یلتقیان آپس میں جا کے مل جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، دونوں سمندر جمع ہو جاتے ہیں، اور ہیں بھی کیسے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک سمندر جو ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا نمکین ہے، یہ دونوں مل جاتے ہیں، مل جانے کے بعد پھر ایک دوسرے کو کراس کر کے نکل جاتا ہے، وہ بھی اس کو کراس کر کے نکل جاتا ہے، حالانکہ دونوں ایک جگہ پر گرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا، اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا، وہ میٹھا میٹھا چلا جاتا ہے، اس کو کراس کر کے نمکین چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ ایک آدمی اگر کھڑا ہو جہاں گنگا اور جمنا جمع ہو رہے ہیں، وہاں وہ کھڑا ہو
وہ تو حیران ہوگا کہ دونوں ایک جگہ پر دریا گر رہے ہیں، جمع ہو گئے، مکس ہو گئے، اب ایک یہاں جا رہا ہے ایک یہاں جا رہا ہے، لیکن قرآن کریم نے کہا اس کا ایک قطرہ نہیں ملتا، اس کا بھی ایک قطرہ نہیں ملتا، کیوں؟ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ اب وہاں دیکھنے سے ضرورت نہیں آئے گا، وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، امر ہے، وہ آڑ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب کوئی مر جاتا ہے اس کے بعد اب کیا ہے؟ برزخ ہے، واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ برزخ ہے، امر ربی ہے، بلکہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے، دنیا والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں، حالانکہ وہ لاش سامنے پڑی ہے، روح قبض ہو گئی، اب برزخ آ گئی، اب یہ عالم برزخ ہے، شروع ہو چکا، اب اس کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا، وہ تو لاش پڑی ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دیکھنے والے کوئی پتہ نہیں، وہ تو پڑے ہوئے ہیں، اس کی لاش کو لے کے جا رہے ہیں۔ اگر وہ گناہگار ہے تو کہتے اِلیٰ أَیْنَ تَذْهَبُونَ بِی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، لیکن کوئی سنتے نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اگر نیک ہے تو کہتے قدمونی قدمونی، جلدی مجھے لے چلو، جلدی لے چلو، آج تک ہم نے نہیں سنا، کیوں؟ برزخ ہے، اور ہم دنیا میں اس کے لیے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں، کیوں؟ درمیان میں برزخ ہے، اور یہ عالم برزخ جو ہے یہ آخرت کا حصہ ہے، یہ آخرت کا حصہ ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جب روح قبض ہو گئی آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، یہ نازلت فی عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے جس کو آپ برزخی زندگی کہتے ہیں یہ آخرت کا حصہ ہے۔ ہم نے سنا ہے سورہ ملک عذاب قبر سے روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، اس مسئلے کی وضاحت چاہتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے لیکن سند صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ہاں قرآن کریم شفا ہے، دنیا میں بھی قیامت کے دن بھی سفارشی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، معاملات صحیح ہوں گے۔ یہ تھوڑا ہے ایک آدمی مشرک ہے، بدعتی ہے، بے دین ہے، بد کردار ہے، اور اگر وہ خالی سورہ ملک پڑھتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں عذاب قبر سے بچ گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ سند ضعیف ہے۔ اگر کسی شخص کا انتقال جمعے کی رات ہو جائے تو کیا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ یہ معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح پہلا مسئلہ آپ نے سنا ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی رات مرنے والے صرف موحدین ہوتے ہیں؟ ہندو نہیں مرتے، یہودی نہیں مرتے، عیسائی نہیں مرتے؟ کیا ان کا انتقال جمعرات یا جمعہ نہیں ہوتا؟ کیا ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ یہ خام خواہ کی باتیں ہیں، لہٰذا اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی خیر مناؤ، اور اس طرح کی ضعیف روایات کا سہارا لے کر عمل کو مت چھوڑو۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو پانی پر دم کرتے ہوئے، پھونک مارتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ بعض بڑے بڑے علماء اسے منع کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم میں تو بڑی خامیاں ہیں، ہم میں بڑی خامیاں ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا تمرہ امتیاز یہ ہے، ہم علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی عالم کے عمل کو یا فعل کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور عزت کرتے رہیں گے، لیکن کسی عالم کے عمل کو ہم دین نہیں سمجھتے، حرف آخر نہیں سمجھتے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک لفظوں میں منع کر دیا پانی پہ پھونک مارنے کے لیے، تو وہ پھر منع ہی ہے، لہٰذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ممانعت آ گئی ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے اس کا ذاتی فعل ہے، حدیث اس کے مخالف ہے۔ کوئی ایسی حدیث ہے جس میں وضاحت ہو کہ رفع دن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ شریعت نے جو زور دیا ہے وہ اس بات پر کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
اس طرح عمل کرو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری انسانیت، پوری امت کے لیے اسوہ، نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی ایک بھی صحیح صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر رفع الدین کے نماز پڑھی ہو۔ آپ کا عمل رفع الدین کے ساتھ ہے اور آپ کا حکم بھی رفع الدین کا ہے۔ نہ تو آپ نے بغیر رفع الدین کی نماز پڑھی ہے اور نہ ہی بغیر رفع الدین کی نماز پڑھنے کا حکم دی ہے۔ جب سنت کے مطابق نماز یہی ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتا ہے وہ جو سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، عمل قبول نہیں ہوتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، پہلی شرط ہے عمل صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل مشرک ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2 سنت کے مطابق عمل ہو۔ نمبر 3 اس کی کمائی حلال کی ہو۔ لہٰذا جو بغیر رفع الدین کی نماز پڑھتا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا، لہٰذا اسے سوچنا چاہیے کہ میرا عمل کیسا ہے۔ باقی قبول کرنا نہ کرنا یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ جس طرح جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے، کیا اسی طرح عیدین کا خطبہ سننا بھی فرض ہے؟ نہیں، عیدین کا خطبہ سننا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ لا محالہ اس میں نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی مرکزیت ہوتی ہے، اس میں دعائیں ہوتی ہیں، لہٰذا بیٹھنا چاہیے، لیکن اس کو فرض کا درجہ نہیں دیتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مروان نے اگر یہ فرض ہوتا تو کبھی بھی صحابہ کرام مروان کا خطبہ نہ سننے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا چلے جاتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے۔ یہ لگا رہے، وہ پورے سال کا اس نے ایک مضمون بنایا ہوتا تھا، پورے سال کا وہ غصہ نکالتا تھا۔ عید والے دن پوری دنیا جمع ہے، مروان عید کی نماز پڑھاتا، اس کے بعد خطبہ شروع کرتا، خطبہ لوگ اٹھتے چلے جاتے۔ اس نے کہا اگلے سال میں دیکھوں گا تم کیسے اٹھتے ہو۔ اگر فرض ہوتا تو صحابہ اٹھ کر نہ چلے جاتے۔ اگلے سال اس نے کیا کیا، خطبے کو پہلے رکھ دیا، نماز کو بعد میں۔ اب قوم بیٹھی ہے، نماز تو پڑھنی ہے، نماز کے لیے قوم بیٹھی ہوئی ہے، اب لگا ہوا ہے، دوپہر ہو گیا، خطبہ لمبا، اس کے بعد نماز پڑھا دی۔ اب وہ تو بیچارے سے زیادتی تھی، لوگ پسند نہیں کرتے تھے، بڑا افسوس ہے آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں مروان کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے۔ عاشورہ کے 2 روزے ہیں یا ایک، اور کون سے ہیں؟ عاشورہ کا افضل ترین روزے کا طرز یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9، 10 اور 11۔ افضل ترین شکل ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9 محرم کا، 10 کا اور 11 کا۔ دوسری سیکنڈ پوزیشن یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9، 10 یا 10، 11، 9، 10 یا 10، 11۔ تھرڈ پوزیشن یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر سونے کے زیورات کی شکل میں ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو زیورات ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، انہوں نے بالیاں پہنی ہوئی تھی، اوصاف بالیاں پہنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کنز ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کنز ہے؟ کنز کہتے ہیں اس خزانے کو جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اور وہ جہنم میں آگ کی طرح گرم کر کے اس کے اوپر سمجھو کہ اس کے اوپر وہ پیش کی جائے گی، اس کو وہ زیورات لگائے جائیں گے گرم، اور اس کو ایک آگ کی شکل میں، ایک عذاب کی شکل میں اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ ام سلمہ نے کہا یہ جو میری بالیاں یہ کنز تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام ما بلغ ان تؤدی زکاتہ فزکی فلیس بکنز، اگر تیری بالیاں اس
وزن کو پہنچ جائیں جس کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور پھر تو زکوٰۃ دے دے تو پھر یہ قرض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیورات ہیں اس کی بھی ایک حد ہے، اس حد کو کراس کرے اور 7.5 تولے کو پہنچ جائے اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کل کتنے حج کیے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، نبی علیہ السلام نے حج کا امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا اور وہ گئے۔ اگلے سال نبی علیہ السلام خود گئے، اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ ہاں ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی 2 حج کیے تھے، اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کے 3 حج بنتے ہیں، 2 اعلان نبوت سے پہلے اور 1 اعلان نبوت کے بعد، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا یہی ہے کہ آپ نے ایک ہی حج کیا تھا۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے نماز کی ادائیگی کی ہے، اور کچھ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام سے ہر طرح کا نماز پڑھنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے یہ صرف الزام ہے، جھوٹ ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کے بارے جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے البتہ آتا ہے جس وقت ان کو مارا گیا ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے، اس وقت کے بعد امام مالک نہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نہ رفع الیدین کر سکتے تھے، اتنا مارا گیا تھا، ان کے ہاتھ دونوں کے دونوں ٹوٹ گئے تھے، نہ وہ ہاتھ باندھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ رفع الیدین کرتے تھے اس کنڈیشن میں۔ لیکن امام مالک نے بھی اپنی کتاب موطا میں ہاتھ باندھنے اور رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی دکھلا سکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا، کوئی ایک حدیث بھی صحیح آج تک نہیں دکھلا سکا۔ کیا شرکیہ عقیدہ رکھنے والے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے۔ اس کے اوپر زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے شیخ ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلے پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے امام ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا۔ جب فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو کیا اس وقت سنت پڑھ سکتے ہیں؟ جس وقت فرض نماز ہو رہی ہو تو سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت لہا، جب فرض نماز ہو رہی ہو جس کی اقامت ہو چکی ہے تو پھر سنت نفل تطوع یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ کہنا کہ یہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں یہ غلط ہے۔ اور ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ جب فرض نماز ہو رہی ہو تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے صبح کی 2 سنتوں کے، یہ روایت بھی سند ضعیف ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کس طرح دیں؟ مکمل اذان کا جواب حدیث میں آ گئی ہے کہ اسی طرح دو جس طرح کے مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، باقی پوری اذان کا جواب اسی طرح دو جس طرح مؤذن کہے گا۔ جب پوری اذان کا جواب اس طرح دینا ہے تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب بھی یہی آپ دیں گے، الصلاۃ خیر من النوم، صحیح ہے۔ باقی جو کہا ہے بررتا و صدقتا یہ الفاظ من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب بھی کہے الصلاۃ خیر من النوم، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ نماز اشراق اور چاشت کی وضاحت فرمائیں۔ بعض اہل علم کے ہاں اشراق اور چاشت یہ 2 نام ہیں، نماز ایک ہے۔ بعض کے نزدیک یہ 2 الگ نمازیں ہیں،
اشراق کی نماز الگ ہے اور چاشت کی نماز الگ ہے، لیکن جو احادیث میں فضیلت آئی ہے وہ دونوں کی فضیلتیں ہیں۔ دونوں کے بارے یہ کہا گیا ہے جس کی کم سے کم 2 رکعت ہے، چاہے وہ اشراق کی پڑھیں یا چاشت کی پڑھیں، کم از کم 2 رکعت جو ہے اس کا ثواب اتنا ہے۔ اگر کسی بندے کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، اگر مستقل طور پر وہ یہ 2 رکعت کم از کم پڑھتا رہے تو وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سجدہ شکر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ سب کے لیے ہے؟ کسی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا، بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو خوشی پہنچے، اچانک آپ کو اطلاع ملے ایسی بات جس سے آپ خوش ہو جائیں، تو آپ کو چاہیے مناسب صاف جگہ پر ہے آپ سجدے میں گر جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی تسبیحات بیان کریں۔ اعتکاف والوں کو خیمے میں کب جانا چاہیے؟ 21ویں رات میں ہر شخص کو چاہیے جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ مسجد میں آ جائے اور پوری مسجد میں آ کر بیٹھ کر کھلے انداز میں ذکر اللہ کرتا رہے اور دعائیں مانگتا رہے، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ خیمے میں چلا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ 20 کی صبح کو آ جائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ 20 کی شام کو، 21ویں شب کو مغرب سے پہلے مسجد پہنچ جائے اور رات پوری وہ گزارے، ذکر اللہ کرے اور صبح کی نماز کے بعد وہ خیمے میں چلا جائے۔ کیا روزے کی حالت میں دانت واش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسا کیمیکل نہ ہو جس کے اثرات معدے میں پڑتے ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، احتلام کی شکل میں روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ قائم رہتا ہے، البتہ اسی وقت ہی بندے کو چاہیے کہ وہ نہا لے تاکہ اذکار، دعائیں، نماز وغیرہ اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ آج ہی غالباً ظہر کی نماز کے بعد یہ سوال آیا تھا اور میں نے واضح کہا تھا کسی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ بھی اعتکاف کرے گی تو مسجد میں، نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا مسجد میں، آپ کی بیویوں نے امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا تو مسجد میں کیا۔ کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ کیا بغیر وضو کے قرآن مجید اٹھا سکتے ہیں؟ افضل یہ ہے کہ قرآن کریم باوضو ہو کر اٹھائیں، باوضو ہو کر اس کی تلاوت کریں، لیکن اگر باوضو نہیں ہے قرآن کریم اٹھا بھی سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ باوضو کریں۔ زکوٰۃ کی رقم سے اس نیت کے ساتھ کچھ رقم استعمال کرنا کہ دوبارہ واپس رکھ دیں گے تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ دیکھیں، اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے، آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے تو اب آپ اپنی اس زکوٰۃ کو آپ اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتے، آپ کو وہ پیسہ پہلی فرصت ہی آپ نے دینا ہے، مساکین، فقراء یا کسی سینٹر میں آپ نے جمع کرانا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی سینٹر میں پیسے جمع کرا دیے ہیں، کسی ادارے میں جمع کرا دیے ہیں، کسی ہسپتال میں جمع کرا دیے، لا محالہ وہ ایک دن تو خرچ نہیں کریں گے، وہ تو پورے سال کا بجٹ ہے، اسی میں سے خرچ کرتے رہیں گے۔ اسی دوران اگر ان میں سے کسی کو ضرورت پیش آ گئی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ زائد رقم پڑی ہے، استعمال میں لا کر پھر فوراً ہی وہ پیسے واپس رکھ دیتا ہے، تو چونکہ وہ مسئول ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک امانت ہے، اگر نہ کرے تو اولا بات ہے۔ ہم 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کس طرح دیں؟ جو چیزیں آپ کے درمیان مشترک ہیں، جو چیزیں آپ کے درمیان مشترک ہیں تو اس کا مشترکہ کھاتے سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں زکوٰۃ کی خاطر جانوروں کو نہ ملایا کرو نہ الگ کیا کرو، نہ ملایا کرو نہ الگ کیا کرو۔ مثلا ایک آدمی کے پاس جانور ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، 2 بھائی ہیں، ملے ہوئے ہیں، 40 جانور ہیں، ان کو پتہ ہے اس میں سے ایک بکری ہم نے زکوٰۃ میں دینی ہے۔ اب زکوٰۃ کے ڈر سے وہ اگر تقسیم کر لیتے ہیں، 20 تو الگ کر لے، 20 میں الگ، اب نہ میرے اوپر زکوٰۃ ہے نہ تیرے اوپر، زکوٰۃ کے ڈر کی وجہ سے تقسیم کرنا بھی ناجائز ہے، تقسیم کرنا بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ڈر سے ملا دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔
ملا دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ملا دیں گے مثلاً یعنی 80 اگر بکریاں ہیں تب بھی آپ کو ایک بکری دینی پڑے گی۔ اب آپ کے پاس بھی 40 ہیں، آپ کے پاس بھی 40 ہیں، اب ڈر سے بہتر ہے کہ مل جاتے ہیں، ایک بکری دیں گے۔ الگ ہو گیا تجھے بھی ایک دینی پڑے گی، مجھے بھی ایک دینی پڑے گی، لہٰذا زکوٰۃ کے ڈر سے رقم ملا دینا یا الگ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا جو مشترکہ کھاتا ہے اس کی زکوٰۃ مشترکہ دی جائے گی، جو الگ الگ چیزیں ہیں اس کی الگ الگ ہوگی۔ مثلاً آپ 4 بھائی ہیں، جس طرح آپ نے کہا، چاروں شادی شدہ ہیں، چاروں کی بیوی ہیں، ہر ایک کے پاس زیورات ہیں، اور وہ ہر بیوی آپ کی جو ہے وہ زیورات کی خود مالک ہے۔ کسی کے پاس 3 تولے ہے، کسی کے پاس 2 تولے، کسی کے پاس 4 تولے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ نہیں بنتی، زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اس طرح آپ نہیں کریں گے کہ چاروں کے سونے کو جمع کر لیں، اور زکوٰۃ یہ نہیں ہے، وہ ہر ایک کی الگ ملکیت ہے۔ جس کی الگ ملکیت ہے الگ حکم ہے، جس کی مشترکہ ہے تو مشترکے کا حکم ہے۔ کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہے؟ اگر عورت میں شعور ہے، دینی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ اگر وہ واویلا، شور، چیخ چلائے، مرثیہ اور بین وغیرہ اس چیز سے اجتناب کرے اور شرعی حدود میں جا سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، آج رات آپ کہاں گئے تھے؟ میں تو سمجھی میری کسی سوکر کے یہاں گئے، لیکن آپ تو یہاں چلے گئے۔ فرمایا جی ہاں، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، میں بقیع غرقد گیا تھا تاکہ اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو سید عائشہ نے پوچھا اگر ہم جائیں قبرستان میں تو کیا دعا پڑھیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے سید عائشہ کو دعا بتائی تھی، اگر تو جائے تو یہ دعا پڑھے۔ اگر عورت قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ فرماتے تو کیا کرنے جائے گی، تو جا نہیں سکتی۔ آپ نے باقاعدہ دعا بتائی، لہذا عورت اگر اس طرح کی ہے جا سکتی ہے۔ زوار جو ہے ان عورتوں کہتے ہیں جنہوں نے میلہ بنایا ہوا ہے، قبرستان آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور کچھ انداز، کچھ عزائم مختلف ہیں، ان کے اوپر شریعت نے لعنت کی ہے، وہ نہیں جا سکتی۔ کیا جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کہنا درست ہے؟ نبی علیہ السلام سے نہ قولاً ثابت ہے، نہ فعلاً ثابت ہے، اور نہ ہی تقریراً ثابت ہے۔ کیا کسی دوسرے سے اپنے بارے میں استخارہ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ لوگ استخارے کی دعا پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ استخارہ ہر آدمی اپنا کر سکتا ہے، کسی دوسرے سے نہیں کرا سکتا، کیونکہ استخارے کے اندر جو دعا ہے کاروبار کے حوالے سے، رشتے ناطے کے حوالے سے، اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسانی کر دے، اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے میرے دل کو پھیر دے۔ اب کسی نے مولوی کو اگر آپ کہا کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں، فلاں جگہ میں شادی کروں، میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، مولوی جو استخارہ کرے گا، استخارے کا معنی تو یہ ہوگا مولوی اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی کر دے، ورنہ دل کو پھیر دے۔ اگلے دن کہے گا بھائی میں نے تو استخارہ کیا تھا وہ بہتر نہیں، وہ تیرے بارے بہتر نہیں ہے، وہ تو اپنے لیے آیا تھا۔ لہذا استخارہ کسی سے کروانا ناجائز ہے، استخارہ ہر بندہ اپنا خود ہی کر سکتا ہے۔ میری ایک رشتہ دار جو کہ غیر مسلم ہے، میں اس کو دین کی دعوت کس طرح دوں؟ اچھی بات ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنا اخلاق، اچھا رویہ اس کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ سمجھے کہ یہ میری بہن، یہ میری عزیزہ مسلمان ہے، لیکن اسلام کے اندر کتنا اخلاق ہے کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، میں اس کی بات سننا پسند نہیں کرتی، لیکن یہ بار بار آتی ہے، میری خیریت، میری خدمت، میرے حالات معلوم کرتے، میں اس کو جھاڑ دیتی ہوں، یہ پھر بھی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنے اخلاق، پہلے اخلاق کے ذریعے آپ نہ اس کو پیش کریں، آپ کا اخلاق، اچھا رویہ، یہ سب سے پہلی دعوت ہے۔ انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر اسلام کی اگلی بات پہنچانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے حج پر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں قطع تعلقی ایک الگ مسئلہ ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں صلہ رحمی یہ ہے
جو تم سے رشتہ توڑنا چاہے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم سے نفرت کرے تم محبت کرو، جو تمہارے قریب نہیں آتا تم اس کے قریب ہو۔ یہ ہے صلہ رحمی، اس پر شریعت نے بڑا زور دیے، اس اور قطع تعلقی کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ اتنا وعید جتنا بھی کہیں اتنا ہی کم ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے رشتہ دار کوئی ناراض ہے وغیرہ ہے اور آپ پر حج فرض ہے، آپ حج کے لیے جائیں، اس کی کوشش کریں، اس کو منا کے جائیں، صلح کر کے جائیں، نہ ہو سکے تب بھی آپ جائیں اور اس کے لیے وہاں بھی جا کر دعائیں کریں تاکہ اس کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ موم کرے۔ واپس آ کر دوبارہ اپنا مشن صلح والا جاری رکھیں، لیکن آپ نے حج کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا ائمہ حرمین بھی کسی کی تقلید کرتے ہیں؟ دیکھیں، تقلید کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ امت میں سے کسی کی بات کو دین سمجھنا، حجت سمجھنا، حدیث کے مقابلے میں لینا، حدیث کو چھوڑ دینا، امام کی رائے کو نہ چھوڑنا۔ میری معلومات کے مطابق میں نے بڑے بڑے لمبے سفر کیے ہیں اور آنا جانا سعودی عرب میں اتنا رہا ہے 30-35 سال کے اندر، ہو سکتا ہے کہ 35 سال میں 60-70 مرتبہ گیا ہوں۔ میں بہت گیا ہوں اور علماء کے ساتھ قریب مل بیٹھنے حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آج تک نہ مکے کے، نہ مدینہ کے، نہ مسجد نبوی کے، نہ بیت اللہ کے کسی بھی امام کو کسی امام کا مقلد نہیں پایا۔ ہاں، ایک ہے نسبتاً کوئی اپنے آپ کو شافعی کہے، حنبلی کہے، وہ الگ بات ہے۔ میں نے تو بڑے قریب سے بیٹھ کر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے دروس سنے ہیں اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ کے دروس سنے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، ان کے پاس جب سوالات آتے، سوالات کی الگ نشست ہوا کرتی تھی جس طرح ہمارے ہاں نشست ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی سوال آتا تو فرماتے یہ میرے پاس سوال آیا ہے، اس کے بارے امام مالک یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام حنبل یہ کہتے ہیں، جبکہ حدیث یہ ہے اور عمل ہمارا اس بات پر ہوگا جو حدیث میں آ گیا ہے۔ کیا کرسی پر بیٹھ کر درس دینا درست ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے۔ یہ تو ہے دوسری عذر والی شکل کہ بندہ بیمار ہے اور وہ کھڑے ہو کر درس نہیں دے سکتا، یا کھڑا ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہمت نہیں ہوتی تو مجبوراً وہ بیٹھ کر بھی دے گا۔ اب بیٹھ پر دینے کی سہولتیں مختلف ہیں، یا تو نیچے بیٹھ جائے، نیچے بیٹھنا ہی مشکل ہے، سہارا لے کر بیٹھے تو کرسی بھی ایک سہارے کی شکل ہے، مجبوری کی ہے، ورنہ یہ خوشی کی نہیں ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، دین اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد قدامت کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں منافقین کے ایسے ایسے حملے ہوئے، ان تاریخی باتوں کو پڑھ کر ندامت ہمارا شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، لڑائی ہوئی ہے، صحابہ کے درمیان ہوئی ہے، اور لڑانے والے کون تھے؟ منافقین تھے، ابن سبا کا ٹولہ تھا، خوارج تھے، انہوں نے کس طرح لڑایا، یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ خلاصہ یہ ہے، انہی جنگوں کے بارے نعت کہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا۔ فرمایا عمار، ایک وقت آئے گا اور ایک گروہ جو حق پر نہیں ہوگا، اس مسئلے میں وہ باغی ہوگا، اس مسئلے میں وہ باغی ہوگا، ورنہ دونوں کیا ہوں گے؟ دونوں مومن ہوں گے، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں کو مسلمان کہا گیا ہے، دونوں کو ایماندار کہا گیا ہے، لیکن اس مسئلے میں ایک حق پر ہوگا اور ایک حق پر نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں ان کو وہ ٹولہ جو ہوگا وہ باغی ہوگا اس مسئلے میں، اور وہ باغی ٹولہ جو ہوگا وہ آپ کو قتل کرے گا۔ ایک طرف سیدنا علی تھے اور ایک طرف سیدنا معاویہ تھے، اور جن کے ہاتھوں ان کو قتل کیا گیا وہ معاویہ کا گروپ تھا۔ لہذا اس مسئلے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا علی کا موقف صحیح تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھے نعوذ باللہ، یا وہ باغی کا معنی یہ ہے وہ مومن نہیں تھے، شریعت نے ان کو مومن کہا ہے۔ ایک شخص پر 60,000 کا قرض ہے تو کیا قربانی کر سکتا ہے یا پہلے اس کو اپنا قرضہ اتارنا ہوگا؟ ایک قرض اور ایک قرض تجاریہ۔
قرض تجاری کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس پراپرٹی موجود ہے لیکن وقتی طور پر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے پیسے بھی دینے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہم سب مقروض ہیں۔ پارٹیوں سے لینے بھی ہوتے ہیں، دینے بھی ہوتے ہیں، لینے بھی ہیں، دینے بھی ہیں۔ اگر ایسی شکل ہے تو وہ حج بھی کر سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، قربانی بھی کر سکتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ بس دینے ہی ہیں اور لینے نہیں ہیں اور کوئی دینے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں وہ بندہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کو پہلے قرض ادا کرنا ہوگا۔ کیا بھاگ کر شادی کرنے والے جوڑے کو قتل کرنا درست ہے؟ یہ قتل کا معاملہ تو بڑا ظلم والی بات ہے۔ یہ بھاگ کر شادی کرنا غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، بلکہ یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، بدکار لوگوں کے زمرے میں آتا ہے، ساری باتیں۔ لیکن اس پر پہلی بات یہ ہے کہ فرد واحد قانون جاری نہیں کر سکتا، ان کو پکڑا کر عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ عدالت کے ذریعے ان کو سزا دی جائے۔ لیکن فرد واحد اگر ظالم کو قتل کرنے والا بن جائے، بھاگنے والوں کو قتل کرنے والا بن جائے تو پھر نظام بگڑ جائے گا، امن تباہ ہو جائے گا۔ فرد واحد قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس کی سزا قتل یہ میرے علم میں بالکل نہیں ہے۔ اگر پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے بھی نکل جائیں تو کیا غسل کرنا لازمی ہے؟ پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے نہیں نکلتے، وہ جو قطرے ہوتے ہیں ان کے دو نام ہیں، یا تو وہ ودی ہے یا مدی ہے، مزی ہے یا ودی ہے۔ یہ بسا اوقات یہ قطرات نکل جاتے ہیں جس سے غسل فرض نہیں ہوتا، اور منی جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کچھ برادریاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اپنی برادری سے باہر شادی کرتا ہے تو برادری والے اسے خاندان کو برادری سے نکال دیتے ہیں، تو یہ عمل شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے سوالات کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں اور میں ہر مرتبہ ان سوالات کو نظر انداز اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سوالات کی نشست ہے، اس کے ذریعے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ میرا موقف آپ سن لیں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے فریقین کو چاہیے احترام کریں، محبت اور پیار کے ساتھ علماء کا انتخاب کریں، ایک عالم کا نہیں، علماء کا۔ یعنی ہمارا کراچی شہر ہے، اس میں معروف علمی شخصیات رہتی ہیں، 2 3 4 5 علماء کا انتخاب کریں اور کسی جگہ پر ان کو آپ دعوت دیں، اور فریقین دونوں جو جواز عدم جواز والے ہیں وہ مل بیٹھیں، اپنا نقطہ رکھیں اور ان کا موقف سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ایک ایک کر کے ہر بندہ جب عالم کے پاس جائے گا اپنے انداز سے وہ گفتگو کرے گا، وہ فتویٰ لے کر پہنچ جائے گا۔ اگلی پارٹی پہنچ جائے گی، وہ بھی اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کرے گی، فتویٰ لے کر پہنچ جائے گی۔ فتویٰ بھی چینج ہوتا ہے جب سوال کا لہجہ بدل جاتا ہے، لہٰذا جب آپ مل کر بیٹھیں گے تو مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں غلطیاں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں، نہ وہ معصوم الخطا ہیں نہ وہ معصوم الخطا ہیں، لہٰذا اگر اس مسئلے کے حل میں آپ لوگ مخلص ہیں تو آپ یہ میرا پیغام پہنچائیں کہ آپ لوگ مل کر آپس میں جیسے محبتیں ہیں، تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، شادی غمی بھی ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے بھی آپ لوگ علماء کا انتخاب کر لیں، بالاتفاق علماء کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد فریقین میں سے ہر ایک کے 3 3 4 4 5 5 افراد، یہ 8 10 افراد علماء کرام کے ساتھ مل بیٹھیں اور اپنے پورے مسائل رکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں، آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں۔ اس کے بعد علماء آپس میں بیٹھ کر جو آپ کو فیصلہ سنائیں آپ اس کے مطابق عمل کریں، اس میں بہتری بھی ہوگی، نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ورنہ اسی طرح سوالات کی نشست میں سوالات آتے رہتے ہیں اور آپ کی آپس میں نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کسی عالم کے پاس سوال آتا ہے اور اس سوال کو سامنے رکھ کر وہ جواب دیتا ہے تو یہ بہت مرتبہ میں نے سنا ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ تو فلاں عالم تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو ان کے ساتھ بڑا قریب ہے اور ان کو پتہ ہے اسی لیے انہوں نے جھکاؤ کی ہے۔ کسی اور کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو عالم آپ کو پتہ ہے نا جی ان کا جھکاؤ کہاں ہوتا ہے۔
یہ باتیں اس طرح ہوتی رہتی ہیں، علماء کے بارے بدگمانیاں، آپس میں بدگمانیاں، اس کا حل یہی ہے آپ آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں کہ فلاں عالم اتفاق ہے، جی ہاں اتفاق ہے، فلاں جگہ پر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، آپ میں سے 5 آدمی آپ میں سے بیٹھے اپنی اپنی بات رکھے، علماء جو کہے عمل کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ طرفین سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں نہ وہ فرشتے ہیں، نہ وہ معصوم الخطا ہیں نہ وہ معصوم الخطا ہیں، تو مسئلے کا حل تو یہی ہے جو میں سمجھاؤں۔ یہ حل نہیں ہے کہ آپ میرا سوال کا جواب سنیں اور آپ مارکیٹ میں کہیں کہ بھٹی صاحب نے یہ کہا ہے، وہ کہے گا جی انہوں نے تو کہا ہوگا، عبداللہ ناصر صاحب نے تو یہ کہا ہے، وہ کہے گا لکھوی صاحب کے پاس ہم گئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے، وہ کہے گا ہم تو کشمیری صاحب کے پاس گئے تھے انہوں نے یہ کہا۔ اللہ کے بندو یہ حل نہیں ہے، علماء کو بھی کسی جگہ پر آپ بٹھائیں اور آپ بھی جمع ہوں، انشاءاللہ مسئلے کا حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی۔ آج کی نشست مکمل ہوتی ہے، مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔